بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 41 پڑھتے ہیں. رائٹنگ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ پرسویسو میسج کو کیسے رائٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بات ایک تو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ لوگ آڈینس کو آپ لوگ ریزنس دکھا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کامن گراؤنڈس پہ بات کرنی ہے, یعنی کہ ایسے گراؤنڈ جو آپ لوگوں کے لیے بھی, جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو آڈینس کا بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹ سارے کلیئرلی بتانے ہیں. جب آپ لوگوں کے جو ہمیشہ آپ لوگ اپنے آرگومنٹس کو ریلیونٹ رکھا کریں اور فالٹی لاجک آپ لوگوں نے نہیں دینے. فالٹی لاجک سے بچنے کے لیے یہاں پہ گائیڈ لائنس بتائی ہوئی ہیں. اوائڈ ہیسٹی جنرلائزیشنس, یعنی کہ جب بھی کوئی کنکلوژنس بتاتے ہیں نا تو آپ کنکلوژن سے پہلے آپ ہمیشہ بہت سارے پروف دکھایا کریں, تب آپ لوگ کنکلوژن بنایا کریں. اوائڈ بیگنگ دا کوشچن, جب آپ لوگوں نے کسی سپورٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے کلیم کو, اپنے دعوے کو, تو آپ لوگوں نے جسٹ وہی اپنا کلیم مختلف ورڈنگ میں نہیں ری اسٹیٹ کر دینا, بلکہ جو ہے نا مختلف قسم کے آپ لوگوں نے ایویڈنسز دینے ہیں. اوائڈ ٹیکنگ یور اوپوننٹ, جب بھی آپ لوگوں کی مخالفت کرتا ہے نا تو آپ لوگوں نے اس مخالف بندے کے اوپر آپ لوگوں نے اٹیک نہیں کرنا, اس کے آرگومنٹس کے اوپر آپ لوگوں نے اٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوائڈ اوور سمپلیفائنگ اے کمپلیکس ایشو, کوئی بہت زیادہ کمپلیکس ایشو ہے تو آپ لوگ اس کو بہت سمپل کر کے نہ دکھائیں, صرف ایسے ہی نہ بتا دیں کہ اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ لوگوں کا یہ فائدہ ہو جائے گا, بلکہ اس کا ایک مکمل جو ہے نا اس کے میتھڈس بتائیں, ان کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ بھی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ دکھائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوائڈ ازیومنگ اے فالس کاز, ہمیشہ آپ لوگ یہ بات نہ دیکھا کریں کہ ایک چیز پہلے ہوئی ہے ایک چیز بعد میں ہوئی ہے تو پہلے جو چیز ہوئی ہے اس نے بعد والی چیز کو کاز کیا ہے. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. آپ کاز افیکٹ ریزننگ جو ہے نا آپ اس کو کریکٹ دیں. اوائڈ فالٹی اینالوگیز, فالس کمپیریزنس نہ بتائیں. آپ لوگ ایسے کمپیریزنس, دو چیزوں کا, ایسی سچویشنس کا, دو ایسی آبجیکٹس کا آپ لوگ کمپیریزن کیا کریں جو آپس میں ریزمبل ہوں. دو ڈفرینٹ چیزوں کا آپ لوگ کبھی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اوائڈ ان لاجیکل سپورٹ, غیر حقیقی آپ لوگ سپورٹ نہ دیا کریں. ہمیشہ اپنی کلیم اور اپنے سپورٹ کو آپ لوگ لاجیکل طریقے سے پروو کیا کریں. کوئی ارریلیونٹ ایویڈنس آپ لوگ نہ دیا کریں. دین ری انفورسنگ یور پوزیشن, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے آپ لوگوں نے اس کو کیسے انہینس کرنا ہوتا ہے. جب آپ لوگ اپنے سارے آرگومنٹس کو آپ لوگ فریم کر لیتے ہیں, آپ لوگوں نے اپیل بھی چوز کر لی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے میسج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے مختلف قسم کے پرسویسو ٹولز ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. افیکٹو پرسویڈرز وہی ہوتے ہیں جو صرف فیکٹس نہیں دیتے بلکہ وہ ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں دیتے ہیں, کیونکہ صرف فیکٹ سے ہی نہیں آپ لوگ پرسویٹ کر سکتے. آپ لوگوں کو ایسا نومیریکل ڈیٹا دینا ہوتا ہے جو سپلیمنٹ کرے, ایسی ایگزامپلس دینی ہوتی ہے, اسٹوریز دینی ہوتی ہے, میٹافرس دینے ہوتے ہیں, کمپیریزنس کروانے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو, تب جا کے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پرسویٹ آپ اگلے بندے کو کر سکتے ہیں. آپ لوگ ایسی لینگویج کو یوز کیا کریں جو اگلے بندے کے مائنڈ میں ایک کوئی پکچر بنا دے. سو پہلی بات آپ لوگوں نے کیا کری ہوتی ہے, سیمینٹکس یوز کرنے ہوتے ہیں. سیمینٹکس سے ایسا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے آپ لوگوں نے ورڈنگس یوز کرنی ہوتی ہے جس سے اگلے بندے کے ذہن میں کریڈیبلٹی آپ لوگوں کی خود بخود بلڈ ہو جائے. آپ لوگ اگلے بندے کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ میں بڑا انتھوسیسٹک ہوں, میں بڑا ٹرسٹ وردی ہوں, بلکہ آپ لوگوں نے جسٹ کلیم نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اس کو کر کے دکھانا ہے. تو آپ لوگوں نے ایسے سیمینٹکس یوز کرنے جو آپ کے لیے ایسا کام کریں کہ جو آپ لوگ کریڈیبلٹی کو بلڈ کریں. اب کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ دس پلان کوڈ ورک اف وی ریئلی پش اٹ, اگر ہم لوگ یہ کام کریں نا تو یہ پلان ورک کرے گا. آپ لوگوں نے ایسے نہیں کہنا, آپ لوگوں نے کہنا ہے ہمارے سپورٹ سے یہ پلان ضرور ورک کرے گا. ٹھیک ہے. جب آپ لوگ ایسے کرتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور بھی بہت سارے سیمینٹکس ہوتے ہیں جو افیکٹو ہوتے ہیں پرسویسو میسیجز کے لیے. ایبسٹریکٹ ورڈز جو ہوتے ہیں نا, ہمیشہ ایسے ورڈز جو اگلا بندہ جس کے بارے میں تھوڑا سوچتا ہے, یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں کنکریٹ ورڈز ہوتے ہیں, وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل پینسل ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں مائنڈ میں فوراً ایک بات آ جاتی ہے کہ ہاں پینسل اس طرح کی ہوتی ہوگی, ایسی جو ہے وہ پینسل ایسی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کنکریٹ ورڈز ہوتے ہیں. ایبسٹریکٹ ورڈز ہوتے ہیں جس کے بارے میں انٹرپریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ آپ اپنی سینسز سے جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو آپ ایبسٹریکشنز یوز کیا کریں. ایبسٹریکشن جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو اگلا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, تو ایموشنل کنٹینٹس جو ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. اور سیمینٹکس کے علاوہ کون کون سے ٹول ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے ماڈریٹ رہنا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ بڑا اگر آپ لوگ آڈینس کو دکھائیں گے بہت زیادہ بڑا چینج لانے کے لیے تو وہ آپ لوگوں کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ہمیشہ ان کو کہیں گے آپ لوگوں نے ایک اسٹیپ فارورڈ موو کرنا ہے چینج کی طرف, یعنی کہ آپ اس کو بہت ہمیشہ آپ آڈینس کو اگر ہم لوگ ایسا اگر آپ لوگ ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے نا, ایسی کوئی آپ لوگ بڑا سا چینج دکھائیں گے تو وہ نیگیٹو ہمیشہ ان کا رسپانس ہوگا. آپ لوگوں نے گول پہ فوکس کرنا ہے. صرف آپ لوگوں نے اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے مائنڈ کو چینج کرنا ہے, بلکہ آپ لوگوں نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایکشن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایمفاسائز کرنا ہے. سمپل لینگویجز یوز کریں. پرسویسو سچویشنس میں بڑے جب آپ لوگ دعوے کرتے ہیں تو ایموشنل مینیپولیشن کرنے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ان سپورٹیبل ڈسکرپشنس ایسے آپ لوگ
دعوے کرتے ہیں کہ جس کو سپورٹ کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ پھر جو آڈینس ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پلینلی اور سمپلی آپ لوگ ہمیشہ بات کریں. اینٹیسپیٹ اپوزیشن یعنی کہ جتنی مخالفت ہوتی ہے اس کو آپ لوگ توقع کریں, اینٹیسپیٹ کریں کہ ہماری اپوزیشنس ہو سکتی ہیں, جتنے پاسبل آبجیکشنز ہوتے ہیں ان ایڈوانس آپ اس کے بارے میں بات کریں. جتنے بھی ہمارے میسیجز ہوتے ہیں ان کے میسیج آپ کو یہ بس ریز کرنی چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس کا آنسر دیں. provide sufficient support. It is up to you to prove that the change you seek is necessary. آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں نے خود ہی پروف کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ لوگوں نے خود ہی سپورٹ دینی ہوتی ہے کہ یہ چینج کس طرح سے جو ہے وہ ضروری ہے, کس طرح سے جو ہے وہ نیسیسری ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اسپیسیفک رہنا ہے. آپ لوگوں نے اپنے کلیمز کو ایویڈنس کے ساتھ آپ لوگوں نے خود ہی سپورٹ کرنا ہے. ایکچوئل فیکٹس آپ لوگ دکھائیں, ایکچوئل جو فگرز ہوتے ہیں بالکل ایکوریٹ وہ آپ لوگ دکھائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ون ون سچویشن آپ لوگ جو ہے وہ ون ون سچویشن آپ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بنائیں, یعنی کہ یہ پاسبل ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ جو چیز ہے اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ لوگوں کی آڈینس کو بھی ہوگا. آڈینس جو ممبرس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے لیے اس بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹائم یور میسج اپروپریٹلی, یعنی کہ آپ لوگوں نے جو بھی میسج کرنا ہے وقت پہ دیں. اس کے علاوہ اسپیک میٹافوریکلی, مختلف قسم کے آپ لوگ میٹافرس دے کے اپنے جو آپ لوگوں کی جو لاجکس ہے اس کو آپ لوگ پروو کریں. یوز انیکڈوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ لوگ جو ہے نا وہ فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ایگزامپل دے کے آپ لوگ کوئی چھوٹی سی اسٹوری اگر آپ لوگ بنا دیتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں کے انیکڈوٹس ہوتے ہیں. انیکڈوٹس جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو اگلے بندے کے لیے وہ یقین کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہ جو سارے ٹولز ہوتے ہیں یہ پرسویسو میسج کو ایکسیپٹ کرنے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی, لیکن آڈینس ریزسٹنس میں یہ جو ہے نا وہ ہیلپ فل ثابت نہیں ہو سکتی. آڈینس ریزسٹنس کے لیے آپ لوگوں کو الگ سے جو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب بھی آپ لوگ ریزسٹنس کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرٹسی کے ساتھ آپ لوگ اس کو ڈیل کریں. اگر آپ لوگ کوئی ہاسٹائل آڈینس یعنی کہ ڈھیٹ قسم کی آڈینس اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ شروع میں ہی بگننگ میں ہی آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگ ساری جتنے بھی آپ پوائنٹ دے رہے ہیں ان کی ساری سائڈس کو آپ لوگ بتاتے جائیں, ٹھیک ہے. سارے آپشنس کو آپ کور کرتے جائیں, جتنے بھی پروز اور کون جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ آپ لوگ ساری ایکسپلین کرتے جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کی نظر میں بھی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. اور آپ پہلے ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ لوگ ساری چیزیں آپ لوگوں نے جب دکھائی ہوئی ہوں گی تو وہ اگلے بندے بھی جو ہے نا وہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آڈینس کی جو اپنے آبجیکشنز ہو سکتے ہیں نا وہ آپ لوگ خود ہی انکور کریں. اپنے آئیڈیاز میں خود ہی جو ہے وہ ہولس پوک کریں, یعنی کہ خود ہی اس میں سے آپ لوگ کوسچنس ڈھونڈیں, لوگوں کے سامنے لائیں اور پھر خود ہی آپ لوگ ان پرابلمس کے سولوشن کوسچنس کے جو آپ لوگ آنسر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آڈینس کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ بڑا کلیور ہے, اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کون کون سی باتیں آ سکتی ہیں, تو یہ خود ہی ہمارے ساری جو تھاٹس ہیں وہ اس کو یہ کلیئر کرتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعد میں آپ آڈینس کو کہیں کہ آپ کیا کیا سلیوشن جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایسی سچویشن کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ لوگوں کو خود ریکمینڈ کر دیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے پھر چیزیں جو ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ لوگ ان کو یہ دکھائیں کہ بھلے ہی خرچہ آپ لوگوں کو تھوڑا ہوگا لیکن لانگ ٹرم فائدہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوگا. جتنے بھی فیکٹس اور الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ آبجیکٹیو جسٹ ٹو بی شیور ٹو بی تھورو اوپن اور آبجیکٹیو اباؤٹ آل دا فیکٹس اینڈ الٹرنیٹیوز, ہر سارے فیکٹس اور الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ آپ لوگ ان کو دکھائیں. اچھا, پرسویسو جب آپ لوگ آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگ کچھ مسٹیکس بھی کر جاتے ہیں. مسٹیکس آپ لوگ کون سی کرتے ہیں؟ یوزنگ این اپ فرنٹ ہارڈ سیل, یعنی کہ کوئی مشکل جو کام ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ بالکل اپنے میسج کے شروع میں ہی بتا دیتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں کی آپ کی جو آڈینس ہے اس کے میں فائٹ ہی چلتی رہتی ہے. وہ آپ لوگوں کے میسج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, شروع سے ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. تو دوسرا ہوتا ہے کہ ریسسٹنگ کمپرومائز کو ریسسٹ کرنا بھی آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پرسویشن ہمیشہ پروسیس ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک کا. جب بھی کوئی بھی ایکسپرٹ اپنا پوائنٹ دوسروں کو پہنچا رہا ہے تو اگلا جو بندہ ہے اس نے ویو پوائنٹ کو, اس کے بیہیویئر کو اس نے چینج کرنا ہے, لیکن اپنے بیہیویئرس کو اس نے چینج نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ریلائنگ سالڈلی آن دا گریٹ آرگومنٹس, بڑے آرگومنٹس پہ صرف آپ لوگ ریلائی نہ کریں, ٹھیک ہے, بلکہ کچھ اور بھی کریں نا. مطلب آپ ان کو ایک بینیفیشیل ان کو فریم ورک دکھائیں کہ کیسے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, پوری ایک پوزیشن دکھائیں ان کو. آڈینس کے جو ایموشنل لیول ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کریں, کمیونیکیٹ کریں, ایک بالکل ایک واضح لینگویج میں آپ ان کو جو ہے وہ امپورٹنس بتائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایزیومنگ پرسویشن ان ون شارٹ ایفرٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے ایک ہی دفعہ پرسویٹ کیا ہے تو بس آپ لوگوں نے جسٹ پرسویٹ کرنا, اسپیچ دے کے ہٹ جانا ہے تو بس آپ لوگوں کی پرسویشن کمپلیٹ ہوگی, ایسا نہیں ہوتا.
یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہوتا. پرسویشن میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے سننا بھی ہوتا ہے, ان کی پوزیشن کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, نیو پوزیشن آپ لوگوں نے بنانی ہوتی ہے, نیو ان پٹ دینے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے, کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, دوبارہ لوگوں کو لسن کرنا ہوتا ہے, پھر نئی پوزیشنز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ سائیکل جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 41 یہاں تک ہو گیا ہے کمپلیٹ. آپ لوگ اب میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں پلیز, آ کے شیئر بھی کر دیجیے گا. مجھے پتا ہے کہ آج کے لیکچر میں تھوڑا شور تھا, لیکن کوئی بات نہیں, آپ لوگ لیکچر پہ فوکس کریں, بھنڈیوں پہ آپ فوکس نہ کریں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.